حامد بھی ہیں، صادق بھی ہیں اور امین بھی، کامل بھی ہیں، محمود بھی، طٰہٰ بھی ہے، یاسین بھی، عادل بھی ہیں اور فاتح بھی، رحمت للعالمین ہے، ہمارے آقا و مولا ہیں، جن کا ذکر بلند کر دیا گیا، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، نبی مہرباں، آقائے دو جہاں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں درود اور سلام۔ سرکار کی آمد پر ملک بھر میں محافل میلاد، شہر شہر جلوس، عقیدت کے پھول نچھاور۔ اسلام آیا، سب کو حق ملا، انصاف قائم ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلاحی ریاست بنائی، نظام قانون کی بالادستی پر قائم ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان کا رحمت للعالمین کانفرنس سے خطاب، بولے انگلینڈ اور پاکستان کے نظام انصاف میں زمین آسمان کا فرق ہے، اگر قطری خط وہاں آتا تو جج جیل میں ڈال دیتا۔ پینما کیس میں کئی جھوٹ بولے گئے، وہاں کوئی ووٹ بکنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، جب تک زندہ ہوں قانون کی بالادستی کے لیے لڑتا رہوں گا۔ وہاں جھوٹ بولے گئے، قطری خط آ گیا، انگلینڈ کے اندر اگر قطری خط آ جاتا تو اسی وقت کیس رکنا تھا اور اسے جیل میں ڈال دینا تھا۔ وہ کلبری فونٹ 2007 میں آتی ہے، وہ 2006 میں کانٹریکٹ دکھا دیتے ہیں، ابھی وہ فونٹ آئی نہیں ہوتی، اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ یہ اوتھ کے اوپر جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ میں جب تک زندہ ہوں اس ملک میں انصاف اور قانون کی بالادستی کی جنگ میں لڑوں گا، رول آف لا کے لیے لڑتا رہوں گا۔ بار بار آتے ہیں، ذلتیں اٹھاتے ہیں، واپس لوٹ جاتے ہیں، مگر باز نہیں آتے ہیں۔ بھارت اس بار سمندر سے آیا، سامنے محافظوں کو پایا، پھر منہ کی کھائی، بے عزتی کروائی۔ پاک بحریہ نے بھارتی آبدوز کی پاکستانی حدود میں گھسنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ بھارتی آبدوز نے 16 اکتوبر کو پاکستانی پانیوں میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ پاکستان کے لانگ رینج میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ نے نشانے پر لے لیا، دشمن کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا، افغانستان میں امن کے لیے مرکزی کردار ادا کیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کئی اہم اقدامات اٹھائے۔ پاک افغان امن و استحکام کے تحت ورکنگ گروپس کے قیام کے علاوہ بارڈر پر باڑ لگانے کا کام ہوا۔ پاک افغان بارڈر کی سیکیورٹی کے لیے ایف سی پر خصوصی توجہ دی گئی۔ اہم اقدامات سے پاکستان، افغانستان اور خطے میں دیرپا امن و استحکام ممکن ہوا۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر قومی رحمت للعالمین کانفرنس۔ وزیر اعظم کا عید میلاد النبی بھرپور طریقے سے منانے پر قوم کو خراج تحسین۔ خطاب میں کہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلوار کے ذریعے نہیں فکری انقلاب لائے۔ صدر مملکت عارف الوی نے کہا، مسجد نبوی سے اٹھنے والے انقلاب نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ نبیوں کے سلطان کی آمد، فضا درود و سلام کی صداؤں سے معطر۔ وفاقی اور صوبائی دارالحکومتوں میں توپوں کی سلامی دی گئی، فضا نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی۔ جشن منانے میں بچے پیش پیش، ہر طرف مدحت سرکار کی پکار۔ کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، راولپنڈی، اسلام آباد میں بڑے بڑے جلوس نکالے گئے۔ ملک کے دیگر چھوٹے بڑے شہروں میں بھی عاشقان رسول نے شان طریقے سے جشن منایا۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ سرور کونین سے محبت کے انداز، کراچی میں بچوں نے پہنا عربی لباس۔ اٹک میں 41 مقامات سے جلوس نکلے۔ لاہور میں عظیم الشان وحدت امت اور ملتان میں 100 اونٹوں کی ریلی نکالی گئی۔ 5 منزلہ کیک کاٹ کر خوشیاں منائی۔ لاہور ریلوے اسٹیشن پر تقریب میں بچے مختلف مقابلوں میں شریک ہوئے۔ جھنگ کی آرٹ گیلری میں اسلامی کیلیگرافی کی نمائش کی گئی۔ شیشم سے بنی 70 فٹ کی 2 من وزنی تسبیح توجہ کا مرکز۔ پشاور کی خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے طلبہ نے نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی۔ بھارت کی پولیس بھی مودی کے نقش قدم پر چل پڑی، انتہا پسند بن گئی۔
मध्य प्रदेश में ईद मिलादुन नबी के जुलूस पर पुलिस ने धावा बोल दिया, लाठी चार्ज किया, मुसलमानों को दाढ़ियों से पकड़कर खींचा गया, तजलील का निशाना बनाया गया, मगर रियासत ने कोई एक्शन न लिया। IMF से मुज़ाकरात बेनतीजा होने की खबरें दुरुस्त नहीं, तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम का ट्वीट। लिखा, मुशीर खजाना शौकत तरीन IMF से मुज़ाकरात के लिए दोबारा वाशिंगटन पहुंच गए। मुस्लिम लीग नून कल से सड़कों पर होगी, महंगाई के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर दिया। आगाज रावलपिंडी से होगा। शहबाज शरीफ की जेर सदारत पार्टी का मुशावरती इजलास। एहतजाज के लिए मरकजी और सूबाई ओहदेदारों की कमेटियां बना दी गईं। मरियम नवाज की वजीर आजम पर फिर सख्त तनकीद। ट्वीट में लिखा, तो शाखाना हजम कर गए और कहते हैं जवाब नहीं दूंगा। सरकारी हेलीकॉप्टर पर सफर करने वालों को क्या खबर, पाकिस्तान की अवाम पर क्या कयामत गुजर रही है। मुश्किल दौर है, महंगाई है, बाहर से सारी कीमतें, कोरोना की वजह से इन्फ्लेशन आई हुई है, कीमतें महंगी हैं। हम अभी एहसास का प्रोग्राम शुरू करेंगे इंशाल्लाह, जिसमें हम नीचे 1.25 करोड़ खानदानों को हम उनको पैसे देंगे, खाने पीने की चीज़ों की, गंदम के, उनको हम सब्सिडाइज करेंगे। एहसास प्रोग्राम के तहत 1.25 करोड़ पाकिस्तानियों को पैसे देंगे। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम इनकलाबी होगा। निचली सतह के 1.25 करोड़ खानदानों को घर बनाने के लिए छोटे कर्जे देंगे। मार्च तक पंजाब में हेल्थ कार्ड तकसीम कर देंगे। गरीब के पास इलाज के लिए 10 लाख रुपए होंगे। छोटे मच्छर के बड़े वार, पंजाब में मजीद 374 शिकार। लाहौर में डेंगू केसेस की तादाद 257 रही। 24 घंटों में इस्लामाबाद में 3 मरीज जान से गए, 141 मुतासर हुए। रावलपिंडी में 90 मरीज सामने आए। पख्तूनख्वा में मजीद 241 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। पेशावर में 111 नए मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर के इलाके शाहदरा में 3 सगे भाइयों के कत्ल में मुलव्विस खातून समेत 3 मरकजी मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिम गुलाम अब्बास मकतूलीन की गाड़ी पर बैठा था। मना करने पर मुल्जिमा रशीदा बीबी ने भाइयों को बुला लिया। झगड़ा हुआ और फिर मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे।